صاحب یہ بتائیے گا بڑے بڑے صنعتکاروں تاجروں کو نا ماضی میں بڑی سبسڈی دی جاتی رہی اور یہ سب ہوتا رہا. اس کا تاجر برادری کو جو جس تاجر برادری کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ اس سے ان کو فرق پڑتا ہے؟ اور ایکسپورٹ میں آپ بتائیے گا کہ کیا صرف قرض لینے سے معاملہ ہوگا کہ ہم ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیں جی، یہ جو سبسڈیز ہوتی ہیں نا جی، یہ اس کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ اگر مجھے سبسڈی ملے گی نا تو اس کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے. یہ گورنمنٹ کے پاس اتنے اضافی فنڈز یا اتنے اضافی پیسے نہیں ہیں کہ اس سبسڈی کا بوجھ جو ہے وہ کسی اور پہ نہ ڈالے. 3700 ارب روپے کی سبسڈیز دے رہی ہے کارپوریٹ سیکٹر کو اس بجٹ کے اندر حکومت. جی آپ اور میں قیمت ادا کر رہے ہیں. جی وہ 100 ارب روپے کی کسان کو نہیں دے سکتے، وہ عوام نے ادا کرنی ہے. تو میں تو سبسڈیز کے ویسے ہی خلاف ہوں، اور یہی وہ سبسڈیز ہیں یا ایگزیمپشنز ہیں جس کو آئی ایم ایف کہتا ہے ختم کرو. اب آپ مجھے بتائیں، آئی ایم ایف جو ہے جب ہر برے وقت میں ہمیں آئی ایم ایف یاد آ جاتا ہے، جیسے وہ کوئی اپنی تمام تر نااہلیاں، تمام تر نالائکیاں، تمام تر مس مینجمنٹ، کرپشن اور اپنا نکارہ اپنی پالیسیز، ان کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف کی طرف چلے جاتے ہیں سارا نقصان کرنے کے بعد. اور آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مفتاح اسماعیل کی طرف ہے، اسحاق ڈار صاحب کی طرف ہے، کس کی طرف ہے؟ 75-76 سالوں کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سر. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب مجموعی طور پر جو ہے وہ ہر شعبہ میں جب ناکام ہیں تو ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، جی ہمیں بچا لو. وہ صرف اتنی بات ہی کرتا ہے کہ یہ شعبے ہیں یار، ان کو ٹھیک کر لو یار، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر مجھے صرف اتنی تسلی دلا دو کہ میں تمہیں جو پیسے دوں گا میرے تم واپس کر دو گے، اور میں تم سے بہت سستا مارک اپ لے رہا ہوں، میں تمہیں دنیا کا سب سے سستا قرضہ دے رہا ہوں. تم دنیا میں کہیں چلے جاؤ گے پیسہ لینے کے لیے تو تمہیں 5-6-8% کا قرضہ دینا، قرضے پہ تمہیں مارک اپ دینا پڑے گا. میں تمہیں 1-2-3% تک میں تمہیں مارک اپ لگاؤں گا، تمہیں میں پیسے دے دوں گا، صرف مجھے یہ شورٹی دے دو کہ تم میرے پیسے واپس کر دو گے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر آئی ایم ایف کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے ایسی شرائط لگا دی کہ غریب مر گیا، فلاں کام جو ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، آئی ایم ایف کے کہنے پہ کرنا پڑا. بھائی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، آئی ایم ایف کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو. ابھی میں بات سن رہا تھا، جو ہمارے ماہر ہیں، غذائی ماہر ہیں شاید، یا ماہر معیشت ہیں، گفتگو فرما رہے تھے. انہوں نے سارے مسائل بتائے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. میرے پاس ہے، انہوں نے حل نہیں بتایا. ٹھیک ہے، اب حل بھی ساتھ بتائیں نا. اب جب آپ کے پاس حل نہیں ہے اور آپ کے پاس ایک گفتگو ہے اور گفتگو برائے گفتگو ہے اور مسئلہ برائے مسئلہ ہے، اور آپ نے ایک طویل فہرست جو ہے وہ بتا دی ہے اور آپ کے پاس حل نہیں ہے، تو پھر ان مسائل کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ گفتگو سے ہی حل نکلے گا نا، گفتگو سے ہی. آپ بھی گفتگو کر کے ہی مشورہ دے رہے ہیں نا. سن کر میرے کان آپ کو حل بتاتا، میرے آپ حل سننا نہیں چاہتے. میں سننا چاہتا ہوں جناب، آپ کے پاس حل ہے نہیں. آپ نے اتنی لمبی گفتگو کی ہے، آپ حل بتا دیں.